بلیٹن میں خوش آمدید۔ بلیٹن کا آغاز کرنے کے سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، دہشت گردوں کی ہماری سرزمین پر کوئی جگہ نہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ ہم سبوتاژ کرنے کی ہر کوشش سختی سے ناکام بنا دیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے دشمن نفرت اور خوف کا بیج بونا چاہتا ہے، ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری افواج نے دہشت گردوں کے لیڈروں کا خاتمہ یقینی بنایا، دشمن بھاری نقصان اٹھاتا رہے گا۔ آرمی چیف نے پشاور کا دورہ کیا، سیاستدانوں سے بات چیت کی۔ آمد پر آرمی چیف کور کمانڈر پشاور نے استقبال کیا۔ خواجہ آصف حکومت پی ٹی آئی مذاکرات کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا یہ لوگ مذاکرات کے لیے مخلص نہیں ہیں، کیا مذاکرات لگایا ہوا ہے، چھوڑیں اس ڈرامے کو، ان لوگوں سے بلیک میل نہ ہوں۔ اپوزیشن کا قومی اسمبلی میں ہنگامہ، شور شرابہ، ہو کے نعرے، وزیراعظم کی نقل بھی اتاری۔ اپوزیشن اراکین نے خواجہ آصف کی تقریر پر ہنگامہ شروع کر دیا۔ اپوزیشن اراکین احتجاج کے بعد واک آؤٹ کر گئے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ تیسری بار مؤخر ہو گیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے ریمارکس دیے، 8:30 بجے عدالت پہنچ گیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ پیش نہیں ہوئے، اب فیصلہ جمعے کو سنایا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی نہیں، حکومت دباؤ میں ہے، ہمت ہے تو بانی کو سزا سنائیں۔ علیمہ خانم کہتی ہیں حکومت پر اتنا پریشر ہے کہ آج بھی فیصلہ سنانے کی زحمت نہیں کی۔ وزیر اعظم اور میاں نواز شریف نے آرمی چیف سے مذاکرات کے حوالے سے ضرور بات کی ہوگی۔ اسٹیبلشمنٹ سے منظوری لینے کا لفظ بڑا ہے، فائنل اتھارٹی تو وزیر اعظم ہیں، مشاورت ضرور ہوئی ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی کی پروگرام خبر میں گفتگو۔ ایسوسیشنز کے معاملے میں بھی آپ ایک پیش میں ہیں، وہاں سے بھی فل امپاورمنٹ ہے۔ یہ جو فیصلہ ہے ہمارا اور پی ٹی آئی کا بیٹھنا بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے۔ وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا کمیٹی بنانے کا، مذاکرات کرنے کا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب سے بھی بات کی۔ میرا گمان ہے، میری معلومات نہیں ہے، انہوں نے یقیناً جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ان سے بھی گفتگو کی ہوگی، بات کی ہوگی۔ تو ادھر کی ناڈ کا ہونا یا ایک پیج پہ ہونا مجھے کوئی اچنبھا نہیں لگتا ہے۔ نوٹ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے ہوگی، لیکن کیا اپروول کے بغیر یہ مذاکرات نتیجہ خیز بات پہ پہنچ سکتے ہیں؟ میں یہ نہیں سمجھتا، اپروول کا لفظ جو ہے وہ ایک بہت بڑی اتھارٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے کسی اور نے اس کی اپروول دینی ہے۔ اگین وہ مشاورت ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہماری بے بسی کی یہی کیفیت ہے جو آپ کی اس گفتگو سے ظاہر ہوتی ہے، اور آپ کی گفتگو سے کہیں زیادہ وہ ہمیں کہتے رہتے ہیں جی یہ بے اختیار ہیں، اگر ہم اتنے ہی بے اختیار ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو ہمارے دروازے کیوں کھٹکھٹائے آپ نے؟ کیوں آ کے ہمارے ساتھ بیٹھے، یا کیوں ہم سے تقاضا کر رہے ہیں، یا کیوں مطالبات کی فہرست ہمیں دے رہے ہیں؟ کہ اب جب ہمارے دروازے میں آ گئے ہیں نا، ہمارے گھر آ گئے ہیں، تو پھر ہم ہی پہ نظر رکھیں۔ ہمارے دروازے میں کھڑے ہو کے کسی اور روشن دان یا دریچے کے اندر مت جھانکیں۔ انصاف ہو رہا ہے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ ملٹری کورٹ سے سزاؤں کے باوجود لوگوں کو بری کیا گیا تو تعریف کرنی چاہیے۔ سینیٹر فیصل وابڈا کے پروگرام 11 میں گفتگو۔ کیبنٹ میں کہا تھا یہ نیب کا، تب تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حال ہوگا پی ٹی آئی کا چیئرمین صاحب کا۔ میں نے اس وقت کہا تھا، ان کے گھر جا کے کہا تھا، اور اس میں میرے ساتھ ایک وزیر تھے اور وزیر تھے، 3 لوگوں نے آبجیکٹ کیا تھا، فواد چودھری تھا، شیرین مظاہری، ہم تینوں نے ریزسٹ کیا۔ 10 سال ہوگی یا 14 سال ہوگی یا 10 سال ہوگی اور 14 سال ہوگی، 2 لوگوں کو، دونوں کو ہی ہوگی۔ بشرا بی بی کیوں نہیں ہوگی سر؟ واردات میں اگر کوئی اور شامل نہیں ہے اور جو شامل ہے اس کو نہیں ہوگی، یہ کیسی بات ہے؟ یہ سوال، یہ انڈرسٹوڈ سوال، ڈرامہ کر رہے ہیں سارے، سب کو پتا ہے، سب چاہتے بھی یہی ہیں پی ٹی آئی والے، سب وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ 20 جنوری کراس کر لیں۔ خان صاحب کی پوری کوشش ہے کہ 20 جنوری کو کراس کر لیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ اپنا ٹرمپ کارڈ سمجھ رہے ہیں، کھیلے گے کوئی، وہ ٹرمپ کارڈ مجھے ان کے لیے سازگار نہیں لگ رہی ہوا۔ 20 جنوری کے بعد جو میں منظرنامہ دیکھ رہا ہوں اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اور اصل میں عمران خان صاحب پھر لیٹ کے نیگوشیٹ کریں، پھر بالکل لیٹ جائے گی اور اس وقت گورنمنٹ اکڑ جائے گی۔ آپ کل کچھ یہ پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ پیر کو کوئی پیر آج ہے نا، پیر کی کوئی خوشخبری بھی آنے والی ہے۔ دیکھیے میں نے کہا آ گیا اس آئندہ آنے والے ہفتے، یعنی کہ منڈے آن ورڈ۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو $20 بلین 10 سال کے لیے انویسٹ کرنے جا رہا ہے ورلڈ بینک۔ اچھا، تو اس کی اناؤنسمنٹ اسی ہفتے جلدی آنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، 20 جنوری سے پہلے اسپیسیفک شہباز شریف صاحب کے ہاں تعلقات بڑے اچھے، ٹھیک ہے، اور بڑا جوائنٹلی سب چل رہے ہیں۔ اچھا، اور اگر آپ کو ایک ٹیم میں ایک ایسا ممبر مل گیا ہے جو رونالڈو کی طرح لیڈ لے رہا ہے، جو آرمی چیف ہے، اور اس کی بہتری پاکستان کو مل رہی ہے، کون ناپسند کرے گا؟ میں اور آپ بھی خوش ہوں گے۔ القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ جج نے تیسری بار مؤخر کیا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا 17 جنوری کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا گیا ہے جس میں ہائی کورٹ کے نئے ججز کا تقرر ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کو سزا سنانے والے جج ہائی کورٹ میں تعینات کیے جانے کا امکان ہے۔ توشہ خانہ کیس میں سزا سنانے کے بعد فیصلے کے خلاف اپیل بھی
यही सुनेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का 26 नवंबर को कारकुनों की हलाकतों का दावा, हुकूमत पर मुतादिद कारकुन लापता करने का भी इल्जाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में 27 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दिए। आईएसपी का कहना है बलूचिस्तान के जिला कच्चे में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया गया। इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा, बारूद, धमाका खेज मवाद भी तबाह कर दिया गया। आईएसपीआर का बताना है हलाक होने वाले दहशतगर्द फोर्सेस और आम शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब थे। कुरम ग्रैंड जिरगे के फैसलों पर अमल दरामद का आगाज। लोअर कुरम में 9 दिनों कुरम में दोनों गुरोहों का एक एक बंकर गिरा दिया गया। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है इब्तदाई तौर पर बाशखेल और खार किले में मुखालफिन का एक एक बंकर मिसमार किया गया। पारा चनार में मरहलावार तमाम बंकर्स खत्म किए जाएंगे। 9 मई के मुलजमान का ट्रायल आर्मी एक्ट में तरमीम के तहत किया गया। फौजी अदालत में पेश करदा शवाहिद का म्यार देखना चाहते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील की समाअत में रिमार्क्स। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा अदालत शवाहिद का मेरिट पर जायजा नहीं ले सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान में अब भी दीगर ममालिक की निस्बत बच्चों की शरह-ए-अमवात ज्यादा है। ताहम आलमी सतह पर सिंध में बच्चों की शरह-ए-अमवात में कमी की कोशिश को तस्लीम किया जा रहा है। सिविल अस्पताल कराची में नौमौलूद बच्चों की शरह अमवात में कमी के हवाले से मुनक़्क़दा तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने भी तस्लीम किया है कि नौमौलूद बच्चों की शरह अमवात में कमी आई है। सिविल अस्पताल कराची में बच्चों की इमरजेंसी और लाड़काना सेंटर की कारकर्दगी मशहूर निजी अस्पतालों से बहुत बेहतर है। फख्र की बात है कि अब आलमी सतह पर आपकी मेहनत और आपकी कामयाबी माना जा रहा है। आप सबको मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि थर में बच्चों की अमवात की खबरों की ज्यादा तशहीर की गई। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन और वजारत सेहत के इक़दामात लायक़े तहसीन हैं। मीडिया में जो बच्चों की शरह अमवात था टिकर के तौर पे ब्रेकिंग न्यूज पे चल रहा था। फिर पार्कर से शुरू हुआ मगर सिंध के सारे हॉस्पिटल्स में तमाम लाइव फीड चल रहा है। चेयरमैन लाइफ फाउंडेशन के सीईओ डॉक्टर एहसन रब्बानी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 2030 तक बच्चों की शरह अमवात को एहतियाती तदाबीर के जरिए मजीद कम किया जाएगा। तकरीब से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी खिताब किया, जबकि चांदका मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाड़काना और सिविल अस्पताल के सरबराहान और अमले को बिलावल भुट्टो की जानिब से शील्ड भी पेश की गई। कैमरामैन शाहिद बिनानी के साथ अनवर खान, ARY न्यूज कराची। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हिदायत पर खानेवाल पुलिस की जानिब से लगाई जाने वाली खुली कचहरी के मस्बत असरात नजर आने लगे। पुलिस ने बुजुर्ग शहरी का 22 साल बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। रिपोर्ट करें साजिद खान। राय सिद्धू की हदूद मौजा कोट गौर के रिहायशी बुजुर्ग अहमद बख्श से 22 साल पहले इसके हमसाये गुलाम अब्बास ने बैंक से कर्ज लेने के लिए 14 तोले सोना अमानत लिया और बैंक से कर्ज हासिल करके अपनी जरूरत पूरी कर ली और सोना वापस करने से इनकार कर दिया। शहरी अहमद बख्श DPO इस्माइल खाड़क की जानिब से थाना सराय सिद्धू में लगाई जाने वाली खुली कचहरी में पेश हुआ और अपना मसला बयान किया, जिस पर DPO ने अपने दफ्तर में बनाए गए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के इंचार्ज इफ्तिखार सुखेरा को बुजुर्ग अहमद बख्श के मामले की इंक्वायरी दी। इंक्वायरी रिपोर्ट अहमद बख्श के हक में आने पर थाना सराय सिद्धू पुलिस ने अहमद बख्श का मुकदमा दर्ज कर लिया। कम से कम 22-23 साल का केस चल रहे थे। ये मायूस नहीं हुए, इनको दाद दूंगा, ये हमारे पास आए और इनकी मैंने अपने ऑफिस में एक स्पेशल टीम बनाई। इफ्तिखार साहब और लादिता साहब भी हमारे सब इंस्पेक्टर हैं डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के। इन्होंने थॉरो इंक्वायरी की, बैंक रिकॉर्ड लिया, मौके पे गए, लोगों के वर्जन लिए और इसकी एप्लीकेशन को सच्चा पाया और उस पर FIR रजिस्टर्ड हो गई। 22 साल बाद मुकदमा दर्ज होने पर बुजुर्ग शहरी ने DPO और DMU टीम को हार पहनाकर शुक्रिया अदा किया। जेवर मेरे बैंक बंदा लाया गया है उस जहाँ बैंक के रखवाए तो बैंक की जो 8 महीने तो बाद वो कटवा थे गिर गया तो मैंने लारे लपे थे उस लाई रखे 2 साल मुड़ पजाता बढ़िया मुड़ रिटा हुई मुड़ दरखास्त दित्तियां उस मेरा कख न बनन दिता तो हुण मैनू इंसाफ मिल गया। DPO साहब मेरा इंसाफ बड़ा किया। 22 साल बाद पुलिस की जानिब से शहरी का मुकदमा दर्ज करने को शहरियों ने ऐसन कदम करार दिया। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज खानेवाल।
سندھ کے سابق گورنرز بھی کامران ٹسیری کے عوامی انیشیٹوز کے مترف نکلے. محمد رافع حسین کی رپورٹ دیکھیے. گورنر ہاؤس میں سابق گورنرز اور موجودہ گورنرز کے اعزاز میں عشائیے کا انعقاد کیا گیا، جس میں غیر ملکی سفیروں، بزنس کمیونٹی سمیت عمائدین شہر نے شرکت کی. سندھ میں بطور گورنر اپنی خدمات انجام دینے والے سابق گورنرز بھی کامران ٹسوری کے مداح نکلے. گورنر انیشیٹو کو مثالی اور ماڈل قرار دیتے ہوئے محمد زبیر نے کہا کہ آج سوچتے ہیں وہ ایسا کام کیوں نہ کر سکے. میں خود سوچتا ہوں میں نے کیوں نہیں ایسے انیشیٹوز کیے. ٹسوری صاحب نے آ کے اس کو ریئل معنوں میں عوامی بنا دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور وسائل اور جذبہ دے کہ یہ سلسلہ جاری رہے. کے پی کے، بلوچستان اور پنجاب کے گورنرز بولے. کامران ٹسوری نے گورنر ہاؤس کو عوامی بنانے کے ساتھ بتایا کہ اس کا مکین کون ہے. اس ملک میں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ جو بڑے بڑے گورنر ہاؤسز ہیں کہ اس کے اندر کا مکین کون ہے، تو کم از کم یہ پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ چلیں گورنرز ہیں اور زندہ ہیں. I want to congratulate Kamran Khan Tusuri on my behalf and on the people of Khyber Pakhtunkhwa for taking such a big initiative. کامران ٹسوری نے سابق اور موجودہ گورنرز کی خدمات پر انہیں سوینئر پیش کیے اور خصوصی پگ بھی پہنائی. کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ رافع حسین، AR1 نیوز، کراچی. پاکستان کا تجارتی وفد 12 سال بعد بنگلہ دیش پہنچ گیا. بنگلہ دیشی وزیر تجارت شیخ بشیر الدین سے ملاقات میں FPCCI کے صدر عاطف اکرام شیخ نے کہا کہ یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے. انجم وہاب کی رپورٹ دیکھیے. صدر FPCCI عاطف اکرام شیخ کی زیر قیادت پاکستانی تجارتی وفد بنگلہ دیش کے دورے پر ڈھاکہ میں موجود ہے. عاطف اکرام کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیشی وزیر تجارت سے ملاقات میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان براہ راست فلائٹ آپریشن شروع کرنے اور مستقبل میں سرمایہ کاری کے امکانات سے متعلق امور پر گفتگو ہوئی ہے. FPCCI کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو نے بنگلہ دیش کی جانب سے پاکستانیوں کے لیے ویزا شرائط میں نرمی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی تجارت بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو ٹریڈ ہے اس میں کیسے تیزی لائی جا سکتی ہے. ہماری بات ہوئی کہ ہماری فلائٹس ہر روز ڈائریکٹ فلائٹس ہونی چاہیے. ہمارا جو بائلیٹرل ٹریڈ ہے اس میں جو نان ٹیرف بیریئرز ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پورا یقین دلایا کہ پاکستانیوں کے لیے، خاص طور پہ پاکستانی بزنس مینس کے لیے، کہ وہ ادھر آئیں اور بزنس کریں، ایکسپورٹ کریں یا وہ ادھر انویسٹمنٹ کریں. بنگلہ دیش کے وزیر تجارت شیخ بشیر الدین نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مل کر اقتصادی، معاشی، سرمایہ کاری، صنعتی اور تجارتی مواقع تلاش کریں گے. انجم وہاب، AR1 نیوز، کراچی. پاک پتن سے تبدیل ہونے والے DPO طارق ولایت کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. شرکا نے DPO پر پھولوں کے گلدستے اور تحائف دیے. امداد حسین کی رپورٹ. کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولایت تقریباً 1 سال 9 ماہ کا عرصہ DPO پاک پتن رہنے کے بعد تبدیل ہو گئے. آخری روز مرکزی انجمن تاجران، انجمن آڑتیاں غلہ منڈی، پاکستان کسان اتحاد اور پریس کلب پاک پتن کی طرف سے ان کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. میں نے یہاں پہ رہ کے جو بھی کیا اپنی بساط کے مطابق، اس میں کسی قسم کا آپ لوگوں پہ کوئی احسان نہیں تھا. یہ میری ڈیوٹی ہے، مجھے تنخواہ اس چیز کی دی جاتی ہے. اگر کسی تاجر کی ریکوری ہوئی ہے تو وہ میری ذمہ داری ہے. اگر کسی صحافی کے ساتھ کوئی واردات ہوئی ہے، اس کی ریکوری ہوئی ہے تو وہ میری ذمہ داری ہے. آپ لوگوں کے ٹیکس سے ہمیں پیسہ ملتا ہے اور وہ تنخواہ ہمیں آپ لوگوں کی خدمت کی، آپ لوگوں کو ریلیف دینے کی دی جاتی ہے. تقریب کے شرکا نے کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولایت کی خدمات کے اعتراف میں انہیں اعزازی شیلڈ اور تحائف دے کر پاک پتن سے الوداع کیا. یہ بابا فرید کی نگری ہے. اگر آپ ان کی تعلیمات پہ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ صرف اور صرف صلہ رحمی اپنی میں کو مٹانے پہ اور رب سے لو لگانے پہ ہے. اس سے دائیں بائیں کوئی بات نہیں ہے. نئے تعینات ہونے والے DPO پاک پتن جاوید اقبال چدڑ بھی DPO آفس پہنچ گئے، جہاں انہیں پولیس کے دستے نے سلامی دی. انہوں نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول چڑھائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، AR1 نیوز، پاک پتن. کراچی کے علاقے کرنگی کے اسسٹنٹ کمشنر حسین کھوسو نے کرپشن کے الزامات کو مسترد کر دیا. کہتے ہیں ان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کے الزامات بے بنیاد ہیں. صاحب کہلیے نے مقدمہ درج کرایا جو عدالت نے ختم کیا. ہمارے نمائندے کامل عارف نے AC کرنگی سے خصوصی گفتگو کی، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں.
کمشنر کے خلاف کرپشن کا اسکینڈل اور اس کی تحقیقات میں جو اینٹی کرپشن کی طرف سے لیٹر جاری کیا گیا، اس تمام سوالات کو لے کے ہم اسسٹنٹ کمشنر کورنگی کے پاس موجود ہیں. بتائیے گا کہ اینٹی کرپشن کہتی ہے کہ آپ نے اپنے اثاثے بنائے اور بڑی جائیدادیں بنائی ہیں اور آپ کے والد صاحب نے بھی جائیدادیں بنائی ہیں، تو اینٹی کرپشن نے ایک دم آپ کو نوٹس کیوں دیا؟ میری سابق اہلیہ اس چیز میں انوالو ہیں، وہ مختلف فورمز پہ میرے خلاف پروپیگنڈا، کمپلینس اور اس طرح کی چیزیں اوچھے ہٹکنڈے استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں جی، میرے والد صاحب 1980 سے زمیندار ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم نے زمین ابھی بنائی ہو. ٹھیک ہے، میرے والد صاحب خاندانی زمیندار ہیں. ہاں، وہ گورنمنٹ ملازم ہیں، فوڈ ڈپارٹمنٹ چوکیدار ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میرے بھائی ہیں، وہ بھی گورنمنٹ ملازم ہیں. میرے پاس 7 سال سے میں جاب میں ہوں، تو الحمدللہ کوئی ایسی انلیگل پراپرٹی نہیں بنائی. ہمارے پاس خاندانی زمین ہے، اس کی اینٹی کرپشن میں اپنا جو ہے وہ انشاءاللہ ریکارڈ بھی پیش کروں گا، ساری چیزیں بھی وہاں دے کر آؤں گا. تو الحمدللہ اس طرح کی جو بھی ایلیگیشن ہے وہ اس نے خود بیٹھ کے مینوفیکچر کیے ہیں، اس میں کوئی صداقت. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.